بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ خطرناک ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات، چاہے ان کا تعلق قرآن مجید سے ہو یا نبی کریم کی سیرت طیبہ سے، بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے کسی بھی معاملے کو برادرانہ ماحول میں حل کرنے کے لیے ذہنی تربیت بہت ضروری ہے، تاکہ ہم زور زبردستی، ذاتی پسند و ناپسند اور جذبات کے بجائے غور و فکر اور تدبر سے معاملات کو نپٹا سکیں۔ ہمیں اپنے کسی بھی عمل اور رد عمل سے پہلے اس کے نتائج پر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں ہمیں اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا پڑے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ سورہ نحل آیت 111۔ بس ضروری ہے کہ ہم روز حساب اللہ کے سامنے اپنے عمل و کردار کا جواب دینے کی تیاری ابھی سے کریں۔ اسلام غصے پر قابو پانے کے لیے بہت سی ہدایات دیتا ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے روزانہ ہمارے گھروں، دفتروں، کارخانوں اور بازاروں میں بہت سے ناخوشگوار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جب انسان کو کسی ایسی بات سے واسطہ پڑتا ہے جو اس کے مزاج یا معاشرتی رکھ رکھاؤ کے خلاف ہوتی تو اسے غصہ آ جاتا ہے، توازن کھو بیٹھتا ہے اور جذبات میں آ کر لڑنے لگتا ہے۔ وہ لوگوں سے تعلق توڑ لیتا ہے اور کبھی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ انسان غصے پر قابو پانے کے لیے اپنے اندر مضبوط قوت ارادی پیدا کرے، تاکہ ان وجوہات پر غور کر سکے جن کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جذبات اور غصے میں آنا مسائل کا حل نہیں، بلکہ مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ انسان ٹھنڈے دل و دماغ اور حکمت عملی سے مشکل صورتحال کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ جذبات اور غصے کے بارے میں ہم رسول خدا اور ائمہ طاہرین کے چند فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 267۔ ایمان انسان کے کردار و گفتار میں توازن قائم رکھتا ہے، اور ایماندار شخص غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ غصے میں جب کوئی شخص ہوش کھو بیٹھے تو اپنے مخالفین کو قابو کرنے اور ان پر غالب آنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، جاؤ بس غصہ مت کرنا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو دیکھا کہ قبیلے والے دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس نے بھی جوش جذبات میں اسلحہ اٹھا لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے رسول اکرم کی نصیحت یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے تو مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نصیحت یاد آتے ہی وہ اپنے مخالف قبیلے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر ہمارے آدمی نے تمہارے کسی آدمی کو زخمی کیا ہے یا قتل کیا ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس کی دیت میں اپنے ذاتی مال سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ہمارے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے۔ دوسرے قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہادر شخص ہے، یہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ امن کے اعلیٰ مقصد کی خاطر یہ پیشکش کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کی تجویز مان لی اور اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح دونوں قبیلوں میں صلح ہو گئی۔ یہ وہ سلیقہ ہے جسے ہم بھی اپنے گھر، دفتر، کارخانے، معاشرے اور سیاسی و مذہبی میدانوں میں اپنا کر بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ امام محمد باقر کے حضور غصے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ آپ نے غصے کے برے نتائج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب آدمی کو بہت غصہ آتا ہے تو اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک وہ خود کو جہنم کا حقدار نہ بنا دے، کیونکہ انسان جب غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے تو ایسے کام یا ایسی باتیں کرتا ہے جو اسے دوزخ میں پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ بس جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جائے تو شیطان کے فریب سے بچ جائے گا۔ اگر اپنے خونی رشتہ دار پر غصہ آئے تو جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ غصے کرنے والے کے قریب جائے اور اس کو چھوئے، کیونکہ جب غصہ کرنے والے کو اس کا خونی رشتہ دار چھو لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا ارشاد گرامی ہے، غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔
کافی جلد 2 صفحہ 303۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنے ذاتی، سیاسی اور خاندانی اور گھریلو معاملات میں روزانہ کرتے ہیں، جہاں معمولی باتوں پر غصے کا اظہار بہت بڑے مسائل کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات پر غصے اور تعصب سے کام لیتے ہیں۔ غصے کا انجام۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، غصے سے بدتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انسان جب غصہ کرتا ہے تو طیش میں آ کر کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دیتا ہے اور پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا دیتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 303۔ کتنے جرائم ایسے ہیں جن کا ارتکاب انسان غصے کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ غصے میں انسان کبھی عزت دار عورتوں، حتیٰ کہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، خدا اس کے عیب چھپا دیتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 303۔ مگر جب انسان غصے کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عیوب بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ غصہ پینے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، تورات میں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنے ماتحت لوگوں اور اپنے گھر والوں پر غصہ نہ کرو تو میں بھی اپنا قہر و غضب تم سے روک لوں گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 303۔ پروردگار عالم نے غصے پر قابو رکھنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی وسعت سارے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور بدحالی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ ایسے نیک کام کرنے والوں کو خدا بہت دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133-134۔ جنت مفت میں کسی کو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے آگاہی اور معرفت کے ساتھ بہت محنت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، کیا تم ان حرکتوں کے ساتھ جنت میں اللہ کا پڑوسی اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ رکھتے ہو؟ افسوس، اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی۔ نہج البلاغہ خطبہ 127۔ بنابراین ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ مناسب اور معقول ہونا چاہیے، کیونکہ ایک فرد پورے معاشرے کے غصے کو تو برداشت کر سکتا ہے، مگر پورا معاشرہ کسی ایک فرد کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ قیامت میں ہر شخص کو ذرہ برابر عمل کا بھی حساب دینا ہے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں، کہیں غصے اور جذبات کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں، کیونکہ جذبات اور غصے کو کھلا چھوڑ دینا انسان کو کسی بھی وقت گناہ کی دلدل میں پھنسا سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ہمت عطا فرمائے تاکہ قیامت میں اللہ کے حضور سرخرو ہوں اور محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آمین۔